الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. وقال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم، فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها، وإن الجنة اليوم محفوفة بالمكاره وإن الدنيا محفوفة بالشهوات واللذات، فلا تلهينكم عن الآخرة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، ما کان معہ من الہ، میرے علاوہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور کوئی الہ نہیں اور کوئی معبود نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، کوئی شریک میرا کوئی نہیں. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، کوئی میرا مددگار کوئی نہیں کہ میں کمزور ہوں اور مجھے کسی کی مدد کی ضرورت. مَتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا، کوئی بیوی اور بچہ کوئی نہیں. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، کہو میں فرد ہوں، یکتا، واحد، احد، واحد جس کا شریک نہ ہو، احد جس جیسا کوئی نہ ہو. ان سے کہو: قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کا تعارف کرواتے ہوئے جیسے فرماتا ہے
وإلہکم الہ واحد، ایک، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا، اللہ لا الہ الا ہو، اکیلا۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کوئی اس کے سوا کوئی نہیں۔ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، کوئی اس کے سوا معبود کوئی نہیں۔ اپنی ذات کا تعارف کرواتے ہوئے جیسے اللہ یہ فرماتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، ابتدا بھی کوئی نہیں، انتہا بھی کوئی نہیں۔ هو الاول لیس قبلہ شیء، ابتدا سے پاک۔ هو الآخر لیس بعدہ شیء، انتہا سے پاک۔ لا یحویہ مکان، مکان سے پاک۔ ولا یشتمل علیہ زمان، زمانے سے پاک۔ لا تأخذہ سنة ولا نوم، اونگ اور نیند سے پاک۔ ما مسنا من لغوب، تھکن سے پاک۔ ولا یعودہ حفظہما، سستی، کسل مندی، تھکاوٹ سے پاک۔ لا تحسبن اللہ غافلا، غفلت سے پاک۔ وما ربک بظلام للعبید، ظلم سے پاک، ظلم سے پاک۔ لا ظلم اليوم، ظلم سے پاک، ظلم سے پاک۔ عدل، سراپا عدل، العدل اللطیف الخبیر۔ جیسے میرا اللہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، ایسے ہی وہ اللہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کی ذات میں اس جیسا نہیں، کوئی اس کی صفات میں اس جیسا نہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اس کو پکارو اس کے مبارک ناموں سے جو اللہ کے نبی نے ہمیں فرمائے۔ هو الرحمن الرحیم، یہ میرے نبی نے بتایا اللہ اپنی صفات میں کیسا ہے، الرحمن۔ اللہ اپنی صفات میں کیسا ہے، الرحیم۔ اللہ اپنی صفات میں کیسا ہے، الملک القدوس۔ اللہ اپنی صفات میں کیسا ہے، المؤمن المہیمن۔ اللہ اپنی صفات میں کیسا ہے، العزیز الجبار المتکبر۔ اللہ اپنی صفات میں کیسا ہے، الخالق الباری المصور الغفار۔ اللہ اپنی صفات میں کیسا ہے، الوہاب الرزاق الفتاح۔ اللہ اپنی صفات میں کیسا ہے، العلیم القابض الباسط۔ اللہ اپنی صفات میں کیسا ہے، الرافع المعز المذل السمیع البصیر۔ اللہ اپنی صفات میں کیسا ہے، الحکم العدل اللطیف الخبیر۔ اللہ اپنی صفات میں کیسا ہے، الحلیم العظیم الغفور الشکور۔ اللہ اپنی صفات میں کیسا ہے، العلی الحسیب الجلیل الکریم المقیت الحفیظ الرقیب المجیب۔ اللہ اپنی صفات میں کیسا ہے، المجیب الواسع الباعث الشہید الحق الوکیل القوی۔ اللہ اپنی صفات میں کیسا ہے، میرے نبی نے بتایا، المتین الولی الحمید المعصی المبدی المعید۔ اللہ اپنی صفات میں کیسا ہے، المحیی الممید الواجد الماجد۔ وہ مالک الملک اپنی صفات میں کیسا ہے، الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر۔ کیسا ہے اپنی صفات میں اللہ، المقدم المؤخر الاول الآخر الظاہر الباطن۔ کیسا ہے اپنی صفات میں، الوالی المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالک الملک ذو الجلال والاکرام۔ وہ اللہ اپنی صفات میں کیسا ہے، المقسط الجامع الغنی المغنی المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلالہ۔ ذالکم اللہ ربکم الحق، یہ میرا اور تیرا اللہ ہے۔ جیسے اپنی صفات، اور بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، کیوں آپ پچھلے لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث، بیٹھ جاؤ سارا، کوئی کھڑا نہ نظر آئے، سب کو بیٹھا دو۔ آپ لوگ یا آگے جاؤ یا بیٹھ جاؤ، ان دروازوں میں راستوں میں کوئی کھڑا نظر نہ آئے، یا آگے چلیں یا بیٹھ جائیں، بٹھاؤ گے ان لوگوں کو۔ میرے بھائیوں، جیسے اللہ شہنشاہ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے،
اپنی صفات میں وحدہ لا شریک ہے، ایسے ہی وہ اللہ اس کائنات کے مالک ہونے میں بھی وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کے ساتھ پارٹنرشپ کوئی نہیں ہے۔ قل اللہم مالک الملک، اسے کہو ساری کائنات کا بادشاہ اللہ ہے، اللہ ہے، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو۔ انہیں بتاؤ کہ مشرق اور مغرب کا رب اللہ ہے، انہیں بتاؤ لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، انہیں بتاؤ کہ آسمان اور آسمانوں کے اوپر اور آسمانوں کے اندر تو سب کچھ اللہ کا ہے، زمین زمین کے اوپر زمین کے اندر سب کچھ اللہ کا ہے، زمین آسمان کے درمیان جو کچھ ہے سب کچھ اللہ کا ہے۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب، مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب، اوپر سے لے کر نیچے جو کچھ ہے وہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ یرسل الریاح، ہواؤں کا بادشاہ اکیلا اللہ ہے۔ اور الم تر ان اللہ یزجی سحابا، بادلوں کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ انا سببنا الماء سبا، بارش کے ایک ایک قطرے کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ ثم شققنا الارض شقا، زمین کی ایک ایک رگ کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ فانبتنا فیہا حبا وعنبا، اور اس میں سے پھل پھول غلے نکالنے کا مالک اکیلا اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے۔ سخر لکم الانہار، دریاؤں کا مالک اللہ ہے۔ هو الذی سخر البحر، سمندروں کا مالک اللہ ہے۔ لتأکلوا منہ لحما طریا، اور مچھلیوں کا مالک اللہ ہے۔ اولم یروا الی الطیر فوقہم صافات ویقبضن، پرندوں کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج کا مالک اکیلا اللہ ہے، چاند کا مالک اکیلا اللہ ہے، ستاروں سیاروں کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا الی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، فرشتوں کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ جبریل کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ میکائیل کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ اسرافیل کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ اسرائیل کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ رب العرش العظیم، عرش کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، کرسی کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ نون والقلم، تقدیر لکھنے والے قلم کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ زندگی اور موت کا مالک یحیی و یمیت اکیلا اللہ ہے۔ ہنسانے اور رلانے کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ اضحک و ابکا، دینے اور لینے کا مالک، کشادگی اور تنگی کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، عزت کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ وتعز من تشاء، ذلت دینے والا اکیلا اللہ ہے۔ وتذل من تشاء، رات کو لمبا کرنے کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ تولج اللیل فی النہار، دن کو لمبا کرنے کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ وتولج النہار فی اللیل، ملک کو چھین لینے کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ تنزع الملک ممن تشاء، ملک دینے والا اکیلا اللہ ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، تؤتی الملک من تشاء، صحت دینے والا اکیلا اللہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، امن لانے والا اکیلا اللہ ہے۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور محبتیں ڈالنے والا اکیلا اللہ ہے۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، جنت کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ سارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض، جہنم کا مالک اکیلا اللہ ہے، اکیلا اللہ ہے۔ نار اللہ الموقدہ التي تطلع على الافئدة انها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، یہ ایک نطفے سے بنے ہوئے طارق جمیل سمیت یہ ہزاروں انسانوں کا جنگل، ان کا بنانے والا اکیلا اللہ ہے۔ انہیں روح دینے والا اللہ ہے، انہیں مرد بنانے والا اللہ ہے، عورت کو عورت بنانے والا اللہ ہے، کالا اور گورا بنانے والا اللہ ہے، لمبا چھوٹا بنانے والا اللہ ہے، آنکھوں کو رنگ دینے والا اللہ ہے، زبان کو بلوانے والا اللہ ہے، کانوں سے سنوانے والا اللہ ہے، ہاتھ کو حرکت دینے والا اللہ ہے، پاؤں سے چلانے والا
اللہ ہے، نیند دینے والا اللہ ہے، نیند سے اٹھانے والا اللہ ہے۔ الم نجعل الارض مہادا، زمین کا مالک اللہ ہے، والجبال اوتادا، پہاڑوں کا مالک اللہ ہے، وخلقناکم ازواجا، مرد عورت کا مالک اللہ ہے، وجعلنا نومکم سباتا، نیند کا مالک اللہ ہے، وجعلنا اللیل لباسا، رات کا مالک اللہ ہے، وجعلنا النہار معاشا، دن کا مالک اللہ ہے، وبنینا فوقکم سبعا شدادا، سات آسمانوں کا مالک اللہ ہے، وجعلنا فیہا سراجا وہاجا، چمکتے دہکتے سورج کا مالک اللہ ہے، وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، آسمان سے پانی برسانے کا مالک اللہ ہے، لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، پھل پھول غلے نکالنے کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ هذا عذب فرات سائغ شرابہ، میٹھے پانی بنانے والا اور ان کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ وہذا ملح اجاج، اور کڑوا پانی بنانے والا اکیلا اللہ ہے۔ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کڑوے کو الگ اور میٹھے کو الگ کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ اس میں پردہ ڈالنے والا کہ کڑوا میٹھے میں نہ آئے، میٹھا کڑوے میں نہ آئے، اس کا مالک اکیلا اللہ ہے۔ زمین ذرے سے لے کر صحرا تک، ڈھیرے سے لے کر زمین تک، پتھر سے لے کر ہمالیہ پہاڑ تک، قطرے سے لے کر سمندر تک، پروانے سے لے کر عقاب تک، چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، پرندے سے لے کر جبریل میکائیل تک، سب کا مالک کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ اے پاکستان والو اور پوری دنیا والو، اس اللہ کو چھوڑو گے تو رسوا ہو جاؤ گے، اس اللہ کو چھوڑو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، اس اللہ کو چھوڑو گے تو بے یار و مددگار ہو جاؤ گے، اس اللہ کو چھوڑو گے تو موسموں کا جبر برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس اللہ کو چھوڑو گے تو پاگل ہواؤں کا انتظار کرو، اس اللہ کو چھوڑو گے تو طوفانی بارشوں کا انتظار کرو، اس اللہ کو چھوڑو گے تو پاگل موجوں کا انتظار کرو، اس اللہ کو چھوڑو گے تو بکھرے دریاؤں کا اور بکھرے ندی نالوں کا انتظار کرو، اس اللہ کو چھوڑو گے تو پاگل ہواؤں کا، باد و باران کا اور بگولوں کا جھکڑ کا انتظار کرو، اس اللہ کو چھوڑو گے تو آسمان کی بجلیوں کا انتظار کرو، اس اللہ کو چھوڑو گے تو آسمان کی کڑک کا انتظار کرو، اس اللہ کو چھوڑو گے تو زلزلوں کا انتظار کرو، اس اللہ کو چھوڑو گے تو آپس میں ٹکرا کے مرو گے، اس اللہ کو چھوڑو گے تو نفرت کی آگ میں بھڑکو گے، اس اللہ کو چھوڑو گے تو ایک دوسرے کے گلے کاٹو گے، اس اللہ کو چھوڑو گے تو ایک دوسرے کے لیے دشمنیاں پالو گے، اس اللہ کو چھوڑو گے تو محبتیں بھول جاؤ گے، اس اللہ کو چھوڑو گے تو امن بھول جاؤ گے، اس اللہ کو چھوڑو گے تو عزت بھول جاؤ گے، اس اللہ کو چھوڑو گے تو برکتیں بھول جاؤ گے، اس اللہ کو چھوڑو گے تو بلندیاں بھول جاؤ گے، اس اللہ کو چھوڑو گے تو غلبے بھول جاؤ گے، اس اللہ کو چھوڑو گے تو تمہارا سب کچھ گیا۔ ابن آدم اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت كل شيء وإن فتنی فاتك كل شيء وأنا خير لك من كل شيء۔ میرا بندہ او میرا بندہ میری بندی، میری طلب میں آ، میری طلب میں آ، میری طلب میں آ، میں ملا تو سب کچھ ملا، میں نہ ملا تو کچھ نہ ملا۔ میرے پاکستان کو آفات نے گھیرا ہوا ہے، مسائل نے گھیرا ہوا ہے، قتل و غارت ہے، خون ہی خون ہے، چوری ہے، ڈاکہ ہے، ایک موبائل پہ لوگ قتل کیے جا رہے ہیں، چند روپوں پہ قتل کیے جا رہے ہیں، بسیں لوٹی جا رہی، مذہب کے نام پہ قتل، فرقہ واریت کے نام پہ قتل، رشتوں کے نام پہ قتل، قومیت کے نام پہ قتل، چوری ڈاکے پر قتل، اغوا پر قتل، سیاست کے نام پر قتل، آپس کی معمولی رنجشوں پر قتل، بازاروں میں مہنگائی کا طوفان، راستے بے امن، راستے خوف سے بھرے ہوئے، انسان درندے بنے ہوئے، انسان بھیڑیے بنے ہوئے، انسان
شیر چیتے سے زیادہ پھاڑ کھانے والے بنے ہوئے، حکومت بے بس، حکومت عاجز لاچار. یہ اس لیے نہیں ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ حکومت بے بس ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ طاقت کوئی نہیں ہے، پاکستان ایٹمی طاقت ہے. یہ اس لیے ہے، یہ اس لیے ہے، یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اللہ سے تعلق توڑ لیا ہے، ہم نے اللہ کو بھلا دیا ہے. اللہ کو ساتھ لیا ہوتا تو راتیں دیکھتے، ہر رات تمہارے لیے عید ہوتی. اللہ کو ساتھ لیا ہوتا ہر رات تمہارے لیے شب معراج، شب قدر ہوتی. اللہ کو ساتھ لیا ہوتا تو ہر دن تمہارے لیے عید ہوتا، ہر دن تمہارے لیے خوشی کا سما ہوتا. زمین تمہارے خزانے برکتیں اگلتی، آسمان موسم کی بارشیں دیتا، راستے پر امن ہوتے. کوئی کسی کی طرف ہاتھ اٹھاتا، اللہ اس کے ہاتھ کو کاٹ دیتا. پاؤں اٹھتا، اللہ اس کا پاؤں چھوڑ دیتا. نظر اٹھتی، اللہ اس کی آنکھیں نکال دیتا. دماغ منصوبے بناتا، اللہ ان کے دماغوں کو سن کر دیتا، ماؤس کر دیتا. اس لیے کہ جب اللہ چاہتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا، جب اللہ نہیں کرتا تو کوئی کروا نہیں سکتا. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها. اگر میں تمہارے لیے رحمت کے در کھولوں تو پھر کوئی روک لے گا، کوئی روک لے گا. وما یمسک وما یمسک وما یمسک. اگر میں بند کر دوں تو پھر کوئی کھلوا لے گا، پھر کوئی کھلوا لے گا. یمسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو. میں مصیبت ڈال دوں تو کوئی اسے ہٹائے گا. نون لیگ دور کر لے گی، پیپل پارٹی دور کر لے گی. ہمارے جیسے کمزور انسان ہیں، نہیں کر سکتے، نہیں کر سکتے. وہیں یرید کا بخیر. اور اگر میں بھلائی کا در کھول دوں فلا راد لفضلہ، تو کیا 7 بر اعظم کے انسان میرے فضل کو روک لیں گے، میری مدد کو روک لیں گے، میری رحمت کو روک لیں گے؟ میرے ارادوں کو توڑ سکتے ہیں، مجھ سے ارادہ کروا سکتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن. جو وہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. ما شاء اللہ کان یفعل اللہ ما یشاء. جو چاہے کر دے. یہدی من یشاء ویضل من یشاء. ہدایت، گمراہی اس کا ارادہ. وتعز من تشاء وتذل من تشاء. عزت اور ذلت اس کا ارادہ. یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. تنگی فراخی اللہ کا ارادہ. یختص برحمتہ من یشاء. اپنی رحمت کے قریب کرنا اس کا ارادہ. یؤید بنصرہ من یشاء. اپنی مدد کا اتارنا یہ میرے اللہ کا ارادہ. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے. اگلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب اللہ وحدہ لا شریک، ہر شے کا مالک اللہ، ہر ذرے ذرے کا مالک اللہ، تو یہاں جو ہوتا ہے، یہاں جو ہوتا ہے، یہاں جو ہو رہا ہے، اس کے پیچھے بھی میرے اللہ کا غیبی نظام ہے. کوئی ملک ذلت میں ہے، کوئی عوام پستی میں ہے، پیچھے میرے اللہ کا ارادہ ہے. کسی کو عزت ملی ہے، کسی کو بلندی ملی ہے، پیچھے میرے اللہ کا ارادہ ہے. ذلت کیوں آتی ہے؟ پیچھے میری بدنافرمانیاں ہیں. عزت کیوں آتی ہے؟ پیچھے میری فرما برداریاں ہیں. انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. تم سیاست کے چکر چھوڑو، ایمان بنانا شروع کرو. جو تبلیغ والے کہہ رہے ہیں، جو تبلیغ میں شور مچ رہا ہے، ایمان بناؤ، ایمان بناؤ، ایمان بناؤ. کیا ہوگا؟ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر تمہارا ایمان بن گیا تو تم سب سے بلند ہوگے، تم سب سے اونچے ہوگے. وکان حقا علینا نصر المؤمنین. اگر تمہارا ایمان بن گیا تو میرے ذمہ واجب ہے میں تمہاری مدد کروں. سیجعل لهم الرحمن ودا. اگر تمہارا ایمان بن گیا تو میں خوشخبری دیتا ہوں، میں تمہارے لیے محبتیں پیدا کر دوں گا.
پنجابی پنجابی کو قتل کر رہا ہے، پٹھان پٹھان کو قتل کر رہا ہے، سندھی سندھی کو قتل کر رہا ہے، بلوچ صرف پنجابیوں کو نہیں قتل کر رہے، وہ آپس میں بھی خون کی ندیاں بہا رہے ہیں اور پنجاب والوں کو بھی قتل کر رہے ہیں۔ یہ قتل و غارت، یہ ظلم و ستم، میرا رب کہتا ہے تم ایک کام کرو، ایمان بناؤ، ایمان بناؤ، عمل بناؤ، میں کیا کروں گا؟ سیجعل لهم الرحمن ودا، میں محبتیں ڈال دوں گا، میں محبتیں ڈال دوں گا۔ محبت اللہ ڈالتا ہے، نرمی اللہ ڈالتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس مبارک دن میں، یہ خوشی کا دن ہے، روزے رکھے لوگوں نے، تراویح پڑھی، فطرہ صدقہ فطر دیا، اللہ کو راضی کیا، اس کے شکرانے میں 2 نفل پڑھنے آ رہے ہیں۔ لیکن باہر کے حالات مجھے خوش نہیں ہونے دے رہے۔ نمازوں میں قتل، جنازوں میں قتل، راہوں پہ قتل، خون و خون، انسانیت، معصوم بچوں کے تڑپتے لاشیں، بوڑھوں کے گھسٹتے لاشیں، نوجوان بچیوں کی لٹتی ہوئی عزت، چھلنی اور چھید شدہ سینے، اور آپس کی نفرت اور عداوت نے میری خوشیاں مجھ سے چھین لی ہیں، میری مسکراہٹ مجھ سے چھین لی ہے، اور مجھے ایک نہ ختم ہونے والا درد دے دیا ہے، مجھے نہ ختم ہونے والی ایک کسک دے دی ہے، مجھے نہ ختم ہونے والا ایک غم دے دیا ہے، مجھے نہ تھمنے والے آنسوؤں کا سیلاب دے دیا ہے۔ جس دیش میں چاروں طرف لاشوں کا رقص ہو، خون کی ندیاں ہوں، نفرت کی بھڑکتی آگ ہو، کبھی مذہب کے نام پر، کبھی فرقے کے نام پر، کبھی سیاست کے نام پر، کبھی صوبے کے نام پر، کبھی قوم کے نام پر، اور جس دیش میں لوٹ مار کا بازار گرم ہو اور دندناتا ہوا ڈاکو پھرتا ہو، ہاں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اللہ سے زورور ہو گیا ہوں۔ اللہ نے یزید کو بھی چھٹی دی تھی، اللہ نے ابن زیاد کو، حسین کے قاتلوں کو اس نے کچھ نہ کہا، تو آج کے قاتلوں کو کیا بڑی بات ہے؟ حسین کے قاتل اور یزید سب سے بڑا ظالم، اہل بیت پر ستم ڈھانے والا، جن کے قتل ہوئے سر اس کے دربار میں آئے اور اس کے منہ پہ چھڑیاں مارے، اور زید بن ارقم کھڑے ہو کر فرمائیں، او یزید بدبخت، یہ چھڑی یہاں سے ہٹا، میں نے ان حسین کے ہونٹوں پر نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ حسین کا سر گلیوں میں پھرایا جائے، اہل البیت کے سر گلیوں میں پھرائے جا رہے ہیں۔ قاسم بن حسن کا سر نیز پہ چڑھا ہو، عبداللہ بن حسن کا سر نیزے پہ چڑھا ہو، ابو بکر بن حسن کا سر نیزے پہ چڑھا ہو، علی الاکبر کا سر بن حسین نیزے پہ چڑھا ہو، عبداللہ بن حسین کا سر نیزے پر ہو، اور علی الاصغر کا سر نیزے پر ہو، اور محمد بن علی کا سر نیزے پر ہو، عباس بن علی کا سر نیزے پر ہو، عبداللہ بن علی کا سر نیزے پر ہو، عثمان بن علی کا سر نیزے پر ہو، حسین بن علی کا سر نیزے پر ہو، عون بن جعفر کا سر نیزے پر ہو، محمد بن جعفر کا سر نیزے پر ہو، عبداللہ بن مسلم بن عقیل کا سر نیزے پر ہو، محمد بن مسلم بن عقیل کا سر نیزے پر ہو، اور یزید تخت پر ہو۔ میرا رب تو پہلے بھی یہ صبر کر چکا ہے، آج بھی صبر کر رہا ہے، لیکن قاتل سے غافل نہیں ہے، رانی چور ڈاکو سے غافل نہیں ہے، عزتوں سے کھیلنے والے یہ بھول جائیں، یہ مت بھولیں کہ اوپر کوئی دیکھ نہیں رہا۔ ظالمانہ قتل کرنے والے، جھوٹے کیس کروانے والے، جاؤ تلمبے کے تھانے میں دیکھو کتنے جھوٹے کیس لکھے پڑے ہیں۔ وہ پولیس والے دھوکے میں نہ رہیں کہ اوپر FIR لکھنے والا کوئی نہیں، جھوٹے گواہ دھوکے میں نہ رہیں کہ اوپر ایک گواہ ہے جو دیکھ رہا ہے۔ جھوٹی مثلیں تیار کرنے والے اور جھوٹے مقدمے تیار کرنے والے وکیل اس سے غافل نہ رہیں کہ تیری اپنی فائل بھی اوپر تیار ہو رہی ہے۔ پیسے لے کر غلط فیصلے کرنے والا جج غافل نہ رہے
کے اوپر اس کے بھی فیصلے تیار ہو رہے ہیں۔ غلط تولنے والا ترازو جس تاجر کے ہاتھ میں ہے وہ تاجر بھولے نہیں کہ یہ ترازو قیامت کے دن پیش ہوگا اور تیری ڈنڈی مارنا اللہ تجھے دکھائے گا۔ ایک ظالم تو نے اتنا لوٹا، تم نے اتنا لوٹا، ملاوٹ کرنے والے، کھوٹ کرنے والے، دھوکہ دینے والے، فراڈ کرنے والے، عزتوں سے کھیلنے والے، گھنگرو باندھ کے ناچنے والی، جوا کھیلنے والا، شراب پینے والا، قتل کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا، سود کھانے والا، رشوت لینے والا، ماں باپ کے گریبان چاک کرنے والا، بھائیوں سے قطع تعلقی کرنے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے والا، جھوٹی قسمیں کھانے والا، جھوٹی گواہیاں دینے والا، زمینوں پہ قبضہ کرنے والا، مکانوں پہ قبضہ کرنے والا، پٹواریوں کو پیسے دے کر جھوٹے کاغذات تیار کر کے جائیدادوں پہ قبضہ کرنے والا، طاقت کے میں فرعون بننے والا، دولت میں قارون بننے والا، مت بھولو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ میرے بھائیو، آؤ آج ہم اللہ کو، ہماری کیا عید ہے، ہماری کیا عید ہے کہ چاروں طرف تڑپتے ہوئے لاشیں ہیں۔ ہماری کیا عید ہے کہ آج بھی امت کے کروڑوں بچے بھوکا دن گزاریں گے، کہ مالدار ایسے بخیل ہیں کہ کسی پر خرچ کر کے راضی نہیں ہیں، مالدار ایسے سنگ دل ہیں کہ کسی پر خرچ کر کے ان کا کلیجہ مٹھی میں آتا ہے، اپنے اوپر جتنا مرضی خرچ کر دیں، غریبوں کو دیکھ کر ماتھے پہ تیوری چڑھ جاتی ہے۔ آج بھی کروڑوں بچے بھوکے اٹھے ہیں اور ساری عید ان کی بھوکی گزر جائے گی، بھوکے گزر جائیں گے، بھوکا دن گزاریں گے۔ کروڑوں بچے بے قمیص اور بے پیراہن آج کا دن گزاریں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے تھے، عورتیں بھی پڑھتی تھی، کوئی بچے کو بٹھا کر عورت نماز میں ہوتی، بچہ رونے لگتا تو میرا نبی اللہ کی حاضری مختصر کر دیتا تھا۔ آپ فرماتے تھے میں بچے کا رونا سن کے نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ مجھے بچے کا رونا میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہتا ہوں ماں جلدی سے اپنے بچے کو اٹھا لے، جو نماز میں بچے کے رونے پر تڑپ جائے اور نمازیں مختصر کر دے۔ آج اس کی امت کے کروڑوں بچے ذبح ہو رہے ہیں، انہیں نہیں پتا ہمیں کیوں ذبح کیا جا رہا ہے۔ ماں کی انگلی پکڑ کے بازار میں جانے والا بچہ دھماکے کا شکار ہوا، ماں بھی اڑ گئی، بچہ بھی اڑ گیا۔ ہمارے ایک دوست نے یتیم خانہ کھولا اسلام آباد میں، جاؤ ان سے کہانیاں سنو کیسے ان کے ماں باپ ذبح ہو گئے اور وہ بچ گئے تقدیر سے۔ آج وہ یتیم خانے میں ہے۔ یہ کیسا دیش ہے؟ بنانے والوں نے تو اس دیش کو بڑے اخلاص سے بنایا تھا، 6 لاکھ جانوں کا نذرانہ دے کے بنایا تھا، اور خوفناک آگ اور خون کا سمندر پار کر کے یہ دیش بنایا تھا۔ اگر اس کا نتیجہ یہ نکلنا تھا تو انہوں نے کیوں بنایا؟ وہ نہ بنایا۔ اگر یہی نتیجہ نکلنا تھا تو انہوں نے کیوں بنایا؟ وہ نہ بناتے۔ وہ قصوروار نہیں ہے، وہ مخلص تھے، انہیں اس کا اللہ صلہ دے گا۔ میں مجرم ہوں، یہ میرے سامنے مجرمین کا مجمع بیٹھا ہوا ہے جنہیں اس دھرتی کو گندا کر دیا۔ ایک دفعہ جب کوئی جھوٹ بولتا ہے تو 3 میل تک فرشتے اس کی بدبو سے بھاگ جاتے ہیں۔ ایک دفعہ جھوٹ بولنے پر 3 میل تک فرشتے بھاگ جاتے ہیں۔ میرا بازار جھوٹ سے بھرا پڑا ہے، میری عدالتیں، میرا وکیل، میرا پولیس والا، میرا گواہ، میرا FIR والا، میرا ظالم اور مظلوم، سب جھوٹے، سب جھوٹے، سب جھوٹے۔ جس قوم میں ظلم پھیل جائے، جس قوم میں ظلم پھیل جائے، جس قوم میں جھوٹ پھیل جائے، جس قوم میں جھوٹ پھیل جائے، جس قوم میں دھوکہ، فراڈ، فریب پھیل جائے، جس قوم میں دھوکہ، فراڈ، فریب، بددیانتی پھیل جائے، وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے، ہلاک ہو جاتی ہے۔
ہلاک ہو جاتی ہے۔ جس قوم میں سچائی ہو، جس قوم میں سچائی ہو، جس قوم میں عدل ہو، جس قوم میں عدل ہو، جس قوم میں دیانت ہو، جس قوم میں دیانت ہو، وہ قوم کبھی ہلاک نہیں ہوتی، کبھی ہلاک نہیں ہوتی، کبھی ہلاک نہیں ہوتی۔ میرے بھائیو، آؤ آج ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کا سجدہ کریں، توبہ کے آنسو بہائیں اور اپنے اللہ سے صلح کریں کہ حالات تو میرے اللہ کے ہاتھ میں، امن میرے اللہ کے ہاتھ میں، عزت ذلت میرے اللہ کے ہاتھ میں، امن جنگ میرے اللہ کے ہاتھ میں۔ اسے اپنا بنا لو، اسے اپنا بنا لو، اسے اپنا بنا لو۔ حکومتوں کے گلے چھوڑ دو، چور ڈاکوؤں دہشت گردوں کے گلے چھوڑ دو، اللہ کے در پر گرو، اللہ کے در پر گرو، اللہ کے در پر گرو۔ نفرتیں چھوڑو، چاہے مذہب کے نام پہ، چاہے سیاست کے نام پہ، چاہے قوم کے نام پہ، چاہے رشتوں کے نام پر، چاہے لین دین کے نام پر، کسی بھی وجہ سے نفرت ہے، آج دل دھو کے اٹھو، دھو کے اٹھو، دھو کے اٹھو۔ مسلمان کو سلامی نہ کرے تو وہ کیا امت ہے، وہ کیا امت ہے، وہ کیا امت ہے۔ میرا نبی تو یہ نہیں سکھا گیا تھا۔ آج اللہ کی بارگاہ میں رو اور توبہ کرو اور مانگو اس سے کہ یا اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، آجا تو ہماری مدد کو آجا۔ تھک گئے، تھک گئے، تھک گئے، ہر طرف نوحے، ہر طرف تڑپتے لاشیں، لیکن میں کیا کروں، میں کیا کروں، میں کیا کروں۔ آج بھی مالدار شادی پہ لڑکیاں نچاتا ہے، رات کو شراب کے دور چلاتا ہے، آج بھی جوئے کے ٹھیکے چل رہے ہیں، نشے کے ٹھیکے چل رہے ہیں، پولیس کی نگرانی میں چل رہے ہیں، پولیس کو حصہ دے کے چل رہے ہیں۔ میں کیا کروں؟ ہاں، ان سب کو چھوڑ دو، تم سب توبہ کرو، تم اللہ کی بارگاہ میں جھکو، تم اللہ کی بارگاہ میں جھکو، تم اللہ کی بارگاہ میں جھکو اور اس کے توبہ کر کر اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنی زندگی بناؤ، اس کی سیرت اپنی سیرت بناؤ، اس کے اخلاق اپنے اخلاق بناؤ، اس کا راستہ اپنا راستہ بناؤ۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامۃ الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں۔ وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، جو میرے طریقے کو چھوڑے گا ذلیل ہو کر رہ جائے گا، ذلیل ہو کر رہ جائے گا۔ میرے نبی کے پیچھے چلو، محمد مصطفیٰ اللہ کو لینا ہے، محمدی بنو، اللہ کو لینا ہے، غلام رسول بنو، اللہ کو لینا ہے، غلام مصطفیٰ بنو، اللہ کو لینا ہے، غلام محمد بنو، اللہ کو لینا ہے، غلام احمد بنو، اللہ کو لینا ہے، غلام مصطفیٰ بنو، غلام مرتضیٰ بنو، غلام رسول بنو، غلام محمد بنو۔ وہ میرے رب کا حبیب، وہ محمد، وہ احمد، وہ ماہی، وہ حاشر، وہ عاقب، وہ فاتح، وہ خاتم، وہ ابو القاسم، وہ طہ، وہ یاسین، وہ شاہد، وہ مبشر، وہ نذیر، وہ داعی الی اللہ، وہ سراج منیر، وہ عزیز، وہ حریص علیکم، وہ رؤوف الرحیم، وہ مزمل، وہ مدثر، وہ طہ، وہ یاسین، وہ رحمت للعالمین، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ وہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ خاتم النبیین، وہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، وہ نور، وہ کتاب والا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، وہ سارے عالم کا رسول، سارے زمانوں کا رسول۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، وہ کون، وہ کون، وہ جس کا وکیل صفائی اللہ ہو، جس کا وکیل صفائی اللہ ہو۔ وہ کون، وہ کون، وہ کون جس کے لیے اللہ قسمیں اٹھا کر گواہیاں دیتا ہو، جس کا گواہ بھی اللہ، جس کا وکیل بھی اللہ، جس کا بھیجنے والا اللہ، جس کا بنانے والا اللہ، جسے حبیب بنانے والا اللہ، جسے محمد و احمد بنانے والا اللہ، جسے طہ یاسین بنانے والا اللہ، جسے مزمل مدثر بنانے والا اللہ۔ اس کی رات آئی تو میرے رب نے رات کا نقشہ کھینچا کہ میرا نبی رات کیسے گزارتا ہے،
قم اللیل الا قلیلا، جب دن آیا تو میرے رب نے نقشہ کھینچا کہ میرا نبی دن کیسے گزارتا ہے. ان لک فی النہار سبحا طویلا، اس کے رونے کا ذکر آیا تو میرے رب نے بیان کیا کہ تم بدبختوں کے لیے، مجھ بدبخت کے لیے میرا نبی تڑپتا کیسے ہے، روتا کیسے ہے. فلا تذهب نفسك علیہم حسرات، میرے نبی، او میرے نبی، دیکھ میں تیری محنت کرتا ہوں. یہ پتہ ہے آیت کیسے؟ میں تیری محنت کرتا ہوں. اللہ اللہ اللہ، میرے حبیب میں تیری محنت کرتا ہوں، میں تیری محنت کرتا ہوں. تھوڑا رو، زیادہ نہ رو، تھوڑا رو، زیادہ نہ رو. مجھے خطرہ ہے کہ روتے روتے تو خود نہ مر. کن کے لیے؟ ان زانیوں کے لیے، ان شرابیوں کے لیے، ان قاتلوں کے لیے، ان ڈاکوؤں کے لیے، ان شرابیوں کے لیے، ان ناچنے والیوں کے لیے، سود خوروں کے لیے. کولمبے کے بینکوں میں کس نے پیسہ رکھا ہوا ہے سود پر؟ علاقے کے مالدار کس کو پیسہ دیتے ہیں سود پر؟ یہاں عیسائی بیٹھے ہیں، ہندو بیٹھے ہیں، بہریے بیٹھے ہیں. میرے نبی میں تیری محنت کرتا. نہ اتنا نہ رو کہ تیری جان چلی جائے. لعلک واقع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. ہائے میرے نبی کی نماز کا ذکر آیا تو اللہ پھر کہنے لگا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی. میرے نبی مجھے تیرے اوپر، مجھے تجھ سے پیار ہے. تجھے لمبی لمبی نمازیں پڑھتا دیکھ کر جب تو تھک جاتا ہے تو مجھے رحم آتا ہے. نہ اتنے لمبی نمازیں نہ پڑھا کر کہ تو بے حال ہو کے تھک جائے، گر جائے. تھوڑا اپنے اوپر رحم تو کر، تھوڑا اپنے اوپر رحم. قم اللیل الا قلیلا، اٹھا کر رات کو، لیکن سویا بھی کر، آرام بھی کیا کر، اٹھا بھی کر، سجدے بھی کر، آرام بھی کر، کھانا بھی کھا، مسکرایا بھی کر. جیسے بچہ رو پڑے تو ماں ہنسانے کے لیے کتنی بے قرار ہوتی ہے. بچہ رونے لگے تو ماں باپ ہنسانے کے لیے کتنی بے قرار. جب میرا نبی روتا تھا ساتوں آسمان کے فرشتے بے قرار ہو جاتے تھے. میرا رب اس کی رحمت کو جوش آتا تھا. میں اپنے نبی کو کیسے مناؤں؟ میں اپنے نبی کے رونے کو ہنسی میں کیسے بدلوں؟ جس کو رب یوں محبت کے اظہار کرتا ہو، تم نے اس کی زندگی کو طلاق دے کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا ہے. پولیس والا تو وردی سے نظر آتا ہے، میں پولیس والا ہوں. تم کیوں نہیں محمدی نظر آتے؟ اس شکل میں مرنا چاہتے ہو؟ کس شکل میں اللہ کے نبی کے سامنے کھڑا ہونا چاہتے ہو؟ یا اللہ کے نبی سے ملنے کا انکار کر دینا؟ میرے رب کی جہنم کو پانی سے بجھا دو، میرے رب کی جنت کو آگ لگا دو. جب فرشتے اللہ کے نبی کے سامنے پیش کرنا چاہیں تو بھاگ جانا، میں نہیں جانتا. یا یہ کرو، یہ نہیں کر سکو گے تو پھر اپنی زندگی بدلو، اپنے رخ بدلو. ایسے نہ مرو کہ میرا نبی کہتے ہے کون ہے، کدھر ہے. ایسے نہ مرو، ایسا ظلم نہ کرو. میں کیسے سمجھاؤں؟ میں کہاں سے الفاظ لاؤں؟ میں کہاں سے تعبیرات لاؤں؟ میں مقرر خطیب مجھے نہ سمجھو. میں ٹوٹے سانس کی فریاد ہوں، میں شکستہ دل کی آواز ہوں. میں کوئی اپنے الفاظ کا جادو نہیں بکھیرنا. مجھے تم سے کیا لینا ہے؟ میرا واسطہ میرے اللہ سے ہے. مجھے تو ہر وقت ڈر لگتا ہے کہ یہ ممبر ہی مجھے جہنم میں نہ پھٹوا دے. مجھے کیا خبر کہ میں واہ کے لیے بول رہا ہوں یا اس کو راضی کرنے کے لیے بول رہا ہوں. مجھے تمہاری خبر تو ہے کہ تم اللہ کے لیے بیٹھے ہوئے، تمہارا آنسو ہے تو اللہ کے لیے ہے. مجھے اپنی کوئی خبر نہیں، کچھ پتا نہیں ہے. اپنی زندگی بدلو. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا ہار پہنو. یہ صحرا سجاؤ، محمدی نظر آؤ، امتی نظر آؤ، انسانیت کا درد رکھو. ارے نفرتوں کو مٹا دو. میرے نبی نے تو ابو لہب کی بھی منتیں کی، میرے نبی نے تو ابو جہل کی بھی منتیں کی، میرے نبی نے تو کافروں کے بھی پاؤں پکڑے. تم کیسے مسلمان ہو
کہ مسلمان سے ایسی نفرت کرتے ہو کہ سلام کا جواب ہی نہیں. مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہو. یہی میرا نبی سکھا گیا تھا. میرے نبی نے تو منافق کا جنازہ پڑھا دیا تھا, منافقوں کو سینے سے لگا کے رکھا تھا. عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے کئی دفعہ پوچھا, یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے میں عبداللہ بن ابی کو قتل کر دوں؟ کہ نہیں عبداللہ, بیٹا پکا صحابی, باپ پکا منافق نہیں, وہ اس کا نام بھی عبداللہ. نہیں عبداللہ, میں یہ کبھی نہیں چاہوں گا کہ دنیا کہے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتے تھے. وہ کوئی ساتھی تھا, ساتھیوں کی شکل میں تھا. میرے نبی نے شکل کو بھی قبول کیا. بھائیو, آپس کی نفرتیں چھوڑو, اپنا روپ بناؤ. میرے نبی کی ہر ادا محفوظ ہے, ڈھونڈو کتابوں میں اس جیسا شفیق دکھاؤ, اس جیسا محبت. تم تو امت ہو, تمہارے لیے کیوں نہ روئے, تمہارے لیے کیوں نہ روئے. میں تمہیں احد جنگ کا نقشہ بتاتا ہوں. شکست ہو چکی ہے, مسلمان بکھر چکے ہیں, 70 شہید ہو چکے ہیں. حمزہ کا کلیجہ چبایا جا چکا ہے, ناک کاٹا جا چکا ہے, کان کٹ چکے ہیں, اور میرے نبی کو چاروں طرف سے کفار نے گھیرا ہے کہ آج مار کے چھوڑیں گے. اور چند جان نثار نئی تاریخ لکھ رہے ہیں, اس کو محبت کی لازوال داستان لکھ رہے ہیں. یہ کون ہے؟ یہ ابو بکر ہے. یہ کون ہے؟ یہ عمر ہے. یہ کون ہے؟ یہ علی ہے. یہ کون ہے؟ یہ طلحہ ہے. یہ کون ہے؟ یہ زبیر ہے. یہ کون ہے؟ یہ سعد بن ابی وقاص ہے. یہ کون ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح ہے. یہ کون ہے؟ یہ سعد بن معاذ ہے. یہ کون ہے؟ یہ عباد بن بشر ہے. یہ کون ہے؟ یہ سہل بن حنیف ہے. یہ کون ہیں؟ یہ میرے نبی کے جان نثار ہیں, جن کے بارے میں میرے اللہ نے کہا کلن وعد اللہ الحسنى. اے میرے نبی, میرا وعدہ ہے تیرا ایک صحابی جہنم میں نہیں جا سکتا, تیرا ایک صحابی جہنم میں نہیں جا سکتا. سب جنتی, سب جنتی, سب جنتی. پر یہ سردار صحابہ ہیں, یہ سردار صحابہ ہیں جنہوں نے میرے نبی کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. میرے نبی کو گھیرے میں لیا. قتادہ بن نعمان 11 قتادہ بن نعمان 11 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا ہے, اور کفار کا مجمع ہے, تیروں کی بارش. حضرت طلحہ ہاتھ پہ روک رہے ہیں, ہاتھ پر روکتے روکتے ہاتھ شل ہو گیا, ساری زندگی بیکار ہو گیا, ہاتھ شل ہوا. قتادہ بن نعمان آگے بڑھے اور زرہ پہنے ہوئے, سینہ تان کے کھڑے ہوئے, تیروں کی بوچھار, نیزے, تلواریں. طلحہ, زبیر, سعد بن وقاص, سہل بن حنیف, عباد بن بشر, قتادہ بن نعمان, اور ابو بکر اور عمر اور علی اور ابو عبیدہ بن جراح. یہ ایک اس کو محبت کی لازوال داستان لکھ رہے ہیں. ایک تیر آیا اور قتادہ بن نعمان کی آنکھ کے پار ہو گیا. آنکھ پہ تو لوہا نہیں ہوتا, باقی تو لوہا تھا, وہ آنکھ کے پار ہوا. وہ بالکل نوجوان تھے, نئی شادی ہوئی تھی. انہیں مڑ کے یوں اللہ کے نبی کو دیکھا تو آپ ایک دم پھوٹ پھوٹ کے رو دیے, ہچکیوں سے روک دیے. ساری آنکھ اور خون کیما کیما. آپ نے تیر نکالا اور سینے کو اکٹھا کیا اور اپنی ہتھیلی پر رکھا, اور پھر انگلیوں سے اٹھایا اور قتادہ کی آنکھ پہ رکھا, اور اس پر یوں ہتھیلی رکھی اور فرمایا, یا اللہ, قتادہ کی آنکھ تیرے حبیب کی حفاظت میں ضائع ہوئی ہے, میں تیرا نبی مانگتا ہوں اس آنکھ کو اس آنکھ سے زیادہ خوبصورت کر دے. یوں ہاتھ ہٹایا تو یہ آنکھ اس سے زیادہ چمکدار اور روشن تھی. عتبہ بن ابی وقاص نے چھپ کے پتھر مارا. وہ تیر تلواروں کو تو دیکھ رہے تھے, پتھر دیکھ نہیں سکے, ورنہ سر دے دیتے. پتھر ان کے بیچ کو چیرتا ہوا میرے نبی کے یہاں لگا, یہاں, اور آپ سیدھے یوں گرے. اور پیچھے ایک کھڈا تھا, اس کھڈے کا کنارہ تھا, کنارہ یہاں لگا, یہاں. آپ بے ہوش ہوئے, دانت ٹوٹ گئے, چہرہ خون. یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ قاب قوسین او ادنا کے مقام والا ہے, یہ مقام محمود والا ہے, یہ جنت اللہ کا جھنڈا اٹھانے والا ہے, یہ جنت کی چابی والا ہے, یہ بڑی شفاعت والا ہے, یہ رحمت للعالمین ہے. یہ کون ہے؟ یہ محمد بن عبداللہ ہے, بن عبد المطلب, بن عبد مناف, بن قصی, بن کلاب, بن مرہ, بن کعب, بن لوی, بن غالب.
بن سهر بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معاذ بن أدنان بن عوض بن هميفة بن سلامان بن عوف بن بوس بن قموال بن عبي بن عظام بن ناشد بن حذاء بن بلداس بن يضلاف بن طابخ بن جاهم بن ناحش بن ماقي بن عيف بن عبقر بن الضبيب بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إراوة بن عيلي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناهد بن زار بن تمي بن مزي بن عوض بن عرام بن خيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائز بن عابر بن أرفشاد بن سام بن نوح بن لامك بن متوشال بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن قينون بن آنوش بن شيف وبن آدم علیہ السلام. میں نبی کا میراثی بن کے پیڑھی سناتا ہوں. شاید اسی طرف سے میری بخش مجھے ان ممبر سے ڈر لگتا ہے. اس سے مجھے خطرہ ہے. یہ وہ ہے محمد مصطفیٰ جس کی پیڑھی آدم تک محفوظ ہے. یوں گرے اور بے ہوش. صحابہ نے سمجھا آپ شہید ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد آپ کی آنکھ کھلی, آپ ہوش میں آئے. ان سب نے عرض کی یا رسول اللہ اب تو بد دعا کر دیں, اب تو بد دعا کر. تمہارے لیے کیسا شفیق ہوگا جو قتل کرنے کی آخری حدوں تک پہنچے. میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے. صحابہ سمجھے ابو سفیان سمیت لشکروں کے گیا. میرے نبی نے کہا اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے, میری قوم کو معاف کر دے. تم بھائی بھائی سے نہیں بولتے ہو, تم پڑوسی پڑوسی سے نہیں بولتے ہو, تم امت ایک دوسرے کے گلے کاٹتے ہو. آؤ اس مبارک دن میں توبہ کریں اور اپنے رب کو راضی کریں, اس کے حبیب کے طریقوں کو اپنائیں. آپس کی لڑائیاں چھوڑو. رمضان میں نماز پڑھتے رہے ساری زندگی پڑھتے رہنا, قرآن پڑھتے رہے ساری زندگی پڑھتے رہنا. ناپ تول کی کمی سے توبہ کرو, کھوٹ ملاوٹ جھوٹ سے توبہ کرو, چوری ڈاکے شراب جوئے زنا سے توبہ کرو, ظلم ستم لڑائی جھڑائی جھوٹے مقدموں سے توبہ کرو اور اپنے رب کو راضی کرو. اتنے ہزاروں, یہ ضلع خانوال ملتان کی سب سے بڑی عید ہے جو یہاں پڑھی جاتی ہے. اگر اتنا بڑا مجمع آج عید کے مبارک دن میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو مجھے امید ہے کہ کوئی بہار کا جھونکا ہم بھی مرنے سے پہلے دیکھ لیں. شاید صبح ہم بھی دیکھ لیں. 65 سال کی رات ہے, شاید اس سے بھی صبح آ جائے. اور جب اللہ موقع دے تو تبلیغ میں 4 مہینے کے لیے جاؤ, 40 دن کے لیے جاؤ, ہر مہینے 3 دن لگاؤ تو انشاءاللہ زندگی ایک رخ پر آئے گی. سارے بھائی نیت کرتے ہو, کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اب نماز پڑھیں گے کیونکہ مجمع زیادہ ہے. نماز اندر ہوگی, ترتیب سے بدنظمی نہ ہو اور ہنگامہ نہ ہو. اور نماز پہلی رکعت میں 3 تکبیریں ہیں, دوسری رکعت میں 3 تکبیریں ہیں. پہلی 3 تکبیریں ثنا